السلام علیکم۔ جس خاکے کا میں نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا، میر باقر علی داستان گو، ان کا خاکہ آج ہم پڑھیں گے۔ اسے لکھنے والے کے بارے میں بس دو تین باتیں۔ شاہد احمد دہلوی دہلی کے رہنے والے تھے، 1906 پیدائش ہے، 67 میں وفات ہے۔ انہوں نے ایک خاکہ لکھا ہے اور یہ بہت ہی ممتاز ایک نثر نگار گزرے، مولوی نذیر احمد۔ ہاں، پہل ناول سب سے پہلے انہوں نے لکھے ہیں۔ میرا جو ناولوں میں سب سے پہلا نام آتا ہے ناول کی تاریخ میں، وہ انہی کا نام آتا ہے۔ بہت بڑے ادیب تھے، ان کے پوتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ شاہد احمد دہلوی کی شخصیت کیا تھی۔ یہ ایک رسالہ ماہنامہ جاری کرتے تھے ساقی نام سے، منتھلی میگزین ایک طرح سے سمجھ لیں، اور اتنا مشہور ہو گیا تھا۔ اور انہوں نے اس میں بہت سے شاعر اور ادیب ہیں جن کا میگزین کے ذریعے سے انہیں یہ منظر عام پر لے کر آئے۔ لوگ جنہیں نہیں جانتے تھے، انہوں نے اپنی میگزین کے اندر ان کے خاکے لکھے، ان کے اسکیچ لکھے، اور دنیا کو ان کے بارے میں جو ہے روبرو کرایا۔ پاکستان چلے گئے آزادی کے بعد، وہاں سے رسالہ ساقی جاری کیا۔ تو اصل جو بات اب ہے وہ میر باقر علی داستان گو کا خاکہ ہے۔ خاکے کو سمجھنے کے بعد کہ خاکہ کیا ہوتا ہے، مجھے امید ہے کہ اب ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ سمجھ سکیں گے اور اس سے جوڑ کر دیکھ سکیں گے کہ خاکے میں کس طرح کسی شخص کی خوبیوں اور خامیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ان اوصاف کا، ان خوبیوں کا، ان صفات کا ذکر کیا جاتا ہے جو اس شخص میں نمایاں ہوتی ہیں، منفرد ہوتا ہے وہ شخص انہی خوبیوں سے جانا جاتا ہے۔ داستان گو سنانے والے ہوا کرتے تھے۔ داستان سبق میں آپ نے پڑھا تھا، پہلے داستان کو سنانے والے ہوا کرتے تھے جو بڑے خوبصورت انداز سے، دلکش انداز میں داستانیں پیش کیا کرتے تھے، اور لوگ داستانیں سنا کرتے تھے۔ ایک ایک داستان مہینوں یا غالباً سالوں تک بھی چلا کرتی تھی۔ داستان گوئی کا فن اب ہمارے یہاں بالکل ختم ہو چکا ہے، افسوس کی بات ہے۔ دلی کے آخری داستان گو میر باقر علی تھے، جن کے انتقال کو اب 20 برس سے اوپر ہوئے۔ دبلے پتلے سے آدمی تھے، سفید چھوٹی سی داڑھی، سر پر 2 پلی، پاؤں میں دیسی جوتی، انگ رکھا اور چست پاجامہ پہنتے تھے۔ ان کی تصویر دکھا رہے ہیں ہمیں، آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ عمر 60 اور 70 کے درمیان، کھلتا ہوا رنگ، سواسی ناک، میانہ قد، درمیانہ قد، نہ زیادہ بڑا نہ چھوٹا۔ باتیں کرتے تو منہ سے پھول جھڑتے۔ داستان سنانے دور دور جاتے تھے، رجواڑوں اور نوابوں میں بلائے جاتے۔ ایک زمانے میں ریاست پٹیالہ، یعنی پٹیالہ جو ریاست تھی، جہاں پٹیالہ کنگڈم کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، وہاں داستان سنانے کے لیے ملازم بھی رہے۔ ہم نے جانا تھا کہ بادشاہوں کے دربار میں ملازم کے طور پر داستان گو کو رکھا جاتا تھا، داستان سناتے تھے، تحفے تحائف ملا کرتے تھے۔ رئیس مر گیا، وہ رئیس جو تھا، ریاست کا رئیس، بادشاہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں آپ، تو دلی واپس آ گئے۔ املی کی پہاڑی پر گھر تھا۔ آخری وقت میں افلاس نے گھیر لیا تھا، فالس جسم پر ہو گیا تھا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ سنیما ایسا چلا کہ میر صاحب کی پرسش ختم ہو گئی۔ جب سنیما چل گیا تو ان کی پوچھ پھر نہیں رہی، ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ دلی کے ہندو رئیس چھناول کے یہاں کسی وقت میں 40-50 روپے ماہوار پر ملازم تھے۔ چھناول والوں کا بیان ہے کہ ہم میر صاحب سے بچپن سے داستان سن رہے ہیں، 20-25 سال ہو گئے، ایک داستان ہی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ ان کا بیان ہے، میں نے کہا نا سالوں سال داستان چلا کرتی تھی۔ میرے بچپن میں میر صاحب فراش خانے میں داستان سنایا کرتے تھے۔ ہفتے میں ان کا ایک دن مقرر تھا۔ شاہد کہہ رہے ہیں، شاہد احمد دہلوی صاحب، ان کے بچپن میں میر صاحب فراش خانہ آپ جانتے ہیں فتح پوری کے پاس میں، وہاں داستان سنایا کرتے۔ ہفتے میں ایک دن طے تھا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ داستان کہتے۔ برسوں سالوں یہ سلسلہ جاری رہا۔ داستان کا ایک حصہ سنانے پائے تھے کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ میر صاحب ہمیشہ داستان امیر حمزہ ہی سنایا کرتے تھے۔ بہت طویل داستان ہے، بہت مشہور داستان ہے، آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک نے ان سے پوچھا کہ میر صاحب، یہ داستان کبھی آپ نے ختم بھی کی ہے؟ بولے، عمر بھر میں ایک دفعہ۔ داستان طویل تھی لیکن سنانے کا انداز ان کا ایسا تھا کہ یہ اور زیادہ لمبائی کے ساتھ، طوالت سے بیان کرتے تھے، اور داستان سے زیادہ، اور اس میں اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ملا جلا کر اس کو اور زیادہ دلکش، اور زیادہ جو ہے مزیدار بنا کر پیش کرتے تھے۔ میر صاحب کے آبا و اجداد، باپ دادا شاہی داستان گو تھے، وہ بھی شاہی گھرانوں میں داستانیں سنایا کرتے تھے۔ غالباً انہی میں سے کسی کے متعلق یہ روایت مشہور تھی کہ بادشاہ کو روزانہ داستان سنایا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ عاشق و معشوق کے درمیان صرف ایک پردہ حائل تھا، پردہ اٹھ جائے تو وصال ہو جائے، مگر داستان گو نے احساسات، خیالات اور کیفیات کے بیان میں 12 سال گزار دیے اور پردہ نہ اٹھا۔ نہیں معلوم یہ بات کتنی سچی ہے، لیکن کچھ تو اس میں سچائی ہوگی کہ اتنا زیادہ مطلب بیان کرنے کا وہ لطف تھا اور وہ ہنر ان لوگوں کے پاس ہوا کرتا تھا کہ ایک چھوٹے سے واقعے کو بیان کرنے میں 12 سال لگا دیے۔
بڑھا بڑھا کر آخر بادشاہ کا اشتیاق بے قابو ہو گیا اور اس نے تنگ آ کر کہا آج پردہ اٹھ جانا چاہیے۔ تب کہیں وہ پردہ اٹھا۔ میر صاحب کا بھی اسی سے کچھ ملتا جلتا حال تھا۔ بیگم کے بناؤ سنگھار میں ایک نشست ختم کر دیتے تھے۔ یعنی اگر داستان میں کسی بیگم کا ذکر ہے، کسی بادشاہ کی یا کسی اور کی اہلیہ کا، بیوی کا ذکر ہے، تو اس کے بناؤ سنگھار کے بارے میں ایک بیٹھک میں تو صرف اس کے بناؤ سنگھار پر ہی بیان کر دیتے تھے۔ آراستہ ہونے کی تفصیل، سجنے سنورنے کی تفصیل، زیورات کی قسمیں، لباس کی قسمیں، زیورات کی تفصیل شروع ہوتی تو میر صاحب سینکڑوں نام گنا جاتے۔ آج تو ہمارے پاس جو ہے وہ ووکیبلری نہیں ہوتی، الفاظ و معنی نہیں ہوتے، ورنہ ایک ایک لفظ کے لیے، ایک ایک چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے الگ لفظ متعین ہوتا ہے۔ ان کے پاس اتنا گہرا علم تھا، اتنے الفاظ اور اتنی قسمیں غالباً ہوا بھی کرتی تھی اس زمانے میں، انہیں سب کا علم تھا۔ سوچیے کتنا طویل ان کا مطالعہ اور مشاہدہ تھا، تجربہ ان کو کتنا زیادہ تھا۔ پھر یہ بھی بتاتے کہ شاہی بیگمات کے زیور کیا ہوتے تھے، درمیانہ طبقے کی خواتین کون کون سے زیور پہنتی تھیں، بھٹیارنیاں، سقنیاں اور مہترانیاں کیا کیا پہنتی تھیں، یعنی سماج کے جو مختلف طبقے ہیں سب کا بتاتے تھے کہ کون کیسے کیسے زیورات اس زمانے میں پہنا کرتا تھا۔ میر صاحب بزم اور رزم کو اس انداز سے بیان کرتے کہ آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ کھنچ جاتا۔ دیکھو دو باتیں آئیں، بزم اور رزم۔ بزم کہتے ہیں کوئی خوشی کی محفل ہے، شادی کی تقریب ہے، کسی کی شادی ہے، نکاح ہے، ولیمہ ہے، اور اسی طرح رزم کہتے ہیں جنگ کے بیان کو، یا جب ایسا موقع ہو کہ بادشاہ کی کسی سے جنگ ہو رہی ہے اور جب میدان میں دونوں طرف سے فوجیں کھڑی ہو چکی ہیں تو دونوں کا بیان ایسے کرتے کہ آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ کھنچ جاتا تھا، ہم دیکھ سکتے تھے، ایسا تصور ہمیں دلا دیتے تھے۔ داستان کہتے جاتے اور موقع بموقع ایکٹنگ کرتے جاتے، آواز کے زیر و بم، آواز کی اوپر نیچے اور لب و لہجے سے بھی اثر بڑھاتے۔ امیر حمزہ اور عیاروں کا جب بیان کرتے تو ہنساتے ہنساتے لٹا دیتے۔ ہتھیاروں کے نام گنانے شروع کرتے تو 100-150 نام ایک سانس میں لے جاتے۔ پھر کمال یہ کہ نام صرف طوطے کی طرح رٹے ہوئے نہیں تھے، بلکہ آپ جب چاہیں ٹوک کر کسی ہتھیار کی شکل اور اس کا استعمال دریافت کر سکتے تھے۔ رٹ نہیں رکھا تھا، بلکہ ہر ایک ہتھیار کی پوری تفصیل انہیں معلوم تھی۔ جہاں چاہیں روکیں اور پوچھ لیں گے جناب اس ہتھیار کے بارے میں بتائیں تو مکمل بتا دیتے تھے۔ میر صاحب پوچھنے سے چڑھتے نہیں تھے، بلکہ خوش ہوتے اور تفصیل سے بتاتے۔ مثلا منجنیق کو بیان کرنے ہی میں 15 منٹ صرف کر دیتے۔ عورت کا حسن بیان کرنے پر آئیں تو زمین و آسمان کے قلابے ملا دیں، اور کچھ نہیں تو چال کی ہی سینکڑوں قسمیں بتاتے۔ بیگم بن سور کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آ رہی ہیں، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، بیگم دہلیز نہیں پھلانگتی، بیان ہی کرے جا رہے ہیں کیسے آ رہی ہیں۔ پھر کیا مجال کہ آپ میر صاحب کے بیان سے اپرانے یا اکتانے لگے، نہیں، بوریت نہیں محسوس ہوتی تھی۔ انہوں نے وسیع معلومات بڑی محنت سے حاصل کی تھی، جو معلومات کا ان کے پاس سمندر سا تھا، بڑی محنت سے معلوم کیا۔ ہر علم کا انہوں نے باقاعدہ مطالعہ کیا تھا، استادوں سے باقاعدہ سیکھا تھا۔ اور تو اور جب دلی میں طبیہ کالج کھلا تو میر صاحب نے 60 سال کی عمر میں اس میں داخلہ لیا اور لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے لگے، اور وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کی سند بھی حاصل کی۔ بتائیے تعلیم کی کوئی عمر ہے کیا؟ وہ چاہے دنیا کے فنون کا علم ہو یا دینی علم ہو جو ہمیشہ کام آنے والا ہے۔ میر صاحب کی داستان جہاں ہوتی وہاں اجلی چاندنیوں کے فرش بچھ جاتے، سفید سفید چادریں بچھ جایا کرتی، پوری محفل سجتی تھی۔ میر صاحب کے لیے ایک چھوٹا سا تخت بچھا دیا جاتا، اس پر قالین اور گاؤں تکیہ ہوتا، سامعین گاؤں تکیوں سے لگ کر بیٹھ جاتے، سننے والے، سامعین یعنی جو سننے والے داستان سننے آئے ہیں۔ پان اور حقے کا دور بھی چلتا رہتا، گرمیوں میں شربت اور جاڑوں میں چائے سے تواضع کی جاتی، مہمانوں کو چائے پیش کی جاتی، سردیوں کا موسم تھا اور گرمیوں میں شربت دیا جاتا۔ میر صاحب تخت پر براجمان ہوتے، بڑی عزت تھی داستان گو کی، یہ ہنر تھا ان کے پاس، علم ان کا بہت گہرا تھا۔ کٹورے یا گلاس میں پانی منگواتے، جیب میں سے چاندی کی ڈبیا اور چاندی کی چھوٹی سی پیالی نکالتے، ڈبیا میں سے افیون کی گولی نکالتے، اسے روئی میں لپیٹتے، پیالی میں تھوڑا سا پانی ڈال کر انٹے کو اس میں گھولتے رہتے اور دوستوں سے باتیں کرتے رہتے۔ جب ساری افیون گھل کر پانی میں آ جاتی تو روئی اگالدان میں پھینک دیتے اور گھولوے کی چسکی لگا لیتے۔ اس کے بعد چائے کا ایک گھونٹ پیتے، فرماتے چائے کی خوبی یہ ہے کہ لب بند، لبریز اور لب سوز ہو۔ پھر داستان شروع کر دیتے۔ کیا خوبی بیان کی چائے کی، لب بند ہو، ہونٹوں کو بند کر دے، اتنی میٹھی ہو کہ ہونٹ کھلنے نہ پائیں، لبریز ہو، ہاں بھر کر پی جائے، پورا گھونٹ بھر کر پی جائے، لبریز ہو یعنی لبوں کو گیلا کر دے، اور لب سوز ہو، لبوں کو گرم اتنی ہو گویا کہ لبوں کو جلانے کی کیفیت اس میں ہو۔ ہاں چائے کا مزہ ہی تب ہے جب وہ لب بند، لبریز اور لب سوز ہو۔ دلی میں کہیں داستان کہنے جاتے تو 2 روپے لیا کرتے، پھر ایک دور ایسا آیا کہ لوگوں کو 2 روپے بھی اکھرنے لگے تو میر صاحب نے اپنے گھر پر داستان کہنی شروع کر دی اور 1 آنا ٹکٹ لگا دیا۔
10-20 شائقین شوق رکھنے والے آ جاتے اور میر صاحب کو روپیہ 100 روپیہ مل جاتا۔ کچھ دفعہ سامعین کی حسب فرمائش کسی ایک پہلو کو بیان کرتے، یعنی فرمائش کے مطابق، حسب فرمائش کے مطابق۔ کوئی کہتا میر صاحب آج تو لڑائی کا بیان ہو جائے، اور میر صاحب رزم کو، جنگ کو اس تفصیل کے ساتھ پیش کرتے کہ آنکھوں کے سامنے میدان جنگ کا نقشہ آ جاتا۔ کوئی کہتا میر صاحب آج تو عیاریاں بیان ہو جائیں، اور میر صاحب عیاروں کے کارنامے بیان کرنے لگتے۔ میر میں عیاریاں سمجھتے ہیں، جب وہ کوئی ڈھونگ کرتا ہے، ڈرامہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں نا بڑا عیار ہے، بڑا ناٹک کر رہا، بڑا ڈرامہ کر رہا، اس طرح سے پیش آ، مطلب وہ عیاریاں یعنی ایسی حرکتیں جو وہ کرے اور سچ معلوم ہو لیکن وہ جھوٹی کر رہا ہو، جھوٹ ماٹ ایسا کر رہا ہو۔ میر محمود علی صاحب نے بتایا کہ کلکتہ میں ایک دفعہ لکھنؤ کی ایک داستان گو کی دھوم مچ گئی۔ کلکتہ میں ہوا کہ ایک لکھنؤ سے داستان سنانے والا پہنچا تو اس کی بڑی دھوم مچی کہ بھئی کوئی کلکتہ جو ہے لکھنؤ سے آیا ہے اور بڑا مشہور ہو گیا۔ ایک دن ہم بھی سننے گئے تو دیکھا کہ داستان گو کے آگے کتاب کھلی دھری ہے، اس میں سے پڑھتے جاتے ہیں اور بہت جوش میں آتے ہیں تو ایک ہاتھ اونچا کر لیتے ہیں۔ طبیعت بڑی مقدر ہوئی، بڑا برا لگا مجھے یار کہ کتاب کھول کر داستان سنا رہے ہیں تو داستان کے ہنر کی جو ہے وہ توہین کر رہے ہیں۔ جی چاہا کہ کسی طرح میر باقر علی یہاں آ جاتے تو کلکتے والوں کو معلوم ہو جاتا کہ داستان گوئی کسے کہتے ہیں۔ نہ سان نہ گمان، اگلے دن کیا دیکھتے ہیں کہ کولو ٹولہ میں میر صاحب سامنے سے چلے آتے ہیں، معلوم ہوا اپنے کسی کام سے آئے ہیں۔ قصہ مختصر، یعنی قصے کو میں چھوٹا کر رہا ہوں، میر صاحب کی داستان ہوئی اور لکھنوی داستان کو ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتا تھا حضور یہ اعجاز ہے، حضور یہ تو آپ ہی کا حصہ ہے، آپ ہی کر سکتے ہیں، ہمارے بس کا کام نہیں۔ جب داستان سننے والوں کا قحط ہو گیا، داستان سننے والے ایسے ہو گئے جیسے بارش کا قحط ہو جاتا ہے، اناج کا قحط ہو جاتا ہے نا، یعنی نہ رہے داستان سننے والے، تو میر صاحب نے چند کتابیں لکھی۔ مثلا گاندھی جی کی کھادی تحریک کے زمانے میں ایک کتابچہ، ایک چھوٹی کتاب گاڑے خانے ململ جان کو طلاق دے دی، پاجی پڑوس مولا بخش ہاتھی، یہ سبق آپ نے سنا ہے 9ویں کلاس میں۔ اور ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں کئی لکھی تھیں جو ایک بار چھپنے کے بعد پھر نہیں چھپی، مشہور نہیں ہوئی۔ بھئی کہنا، داستان کہنا الگ بات ہے، کوئی شخص کہنے میں بہت اونچا ہوتا ہے، کہنے کا انداز اس کا بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ہاں وہیں پر وہ لکھنے میں اتنا اچھا نہیں ہوتا، یہاں خامی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ بول تو نہیں پاتے ہیں وہ اچھے سے لیکن لکھتے بہت اچھا ہیں، یعنی ان سے آپ لکھنے کے لیے کہیں، کسی ٹاپک کو دے کر، موضوع کو دے کر کہیں ذرا اس پر لکھو تو بہت اچھا لکھ دیں گے، اور کہہ دیں کہ ذرا اس موضوع پر بولو جو آپ نے لکھا ہے، تو بولنے کا انداز ان کا اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے، قدرت نے کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، مگر جو لطف ان کی تقریر میں تھا نا وہ تحریر میں نہ آ سکا، وہ لکھاوٹ میں نہیں آ سکا، جو تقریر میں لطف تھا وہ تحریر میں یعنی ان کی رائٹنگز میں نہیں آ سکا۔ میر باقر علی اپنے نانا میر پیڑا کے شاگرد تھے۔ جن بزرگوں نے میر پیڑا کی داستانیں سنی تھی کہتے تھے کہ باقر علی کی داستان ان کی پاسنگ بھی نہیں تھی، یعنی جب سوچو میر باقر علی اتنے زبردست داستان گو تھے، ان کے نانا کیسے رہے ہوں گے؟ لوگ سننے والے جنہوں نے نانا کی بھی سنی وہ کہتے ہیں نانا کے سامنے تو یہ پاسنگ بھی نہیں ہے، پاسے میں بھی نہیں آ سکتا، اتنا بھی نہیں ہے۔ غالباً فرق یہی ہوگا کہ وہ 12 سال تک پردہ پڑا رہنے دیتے ہوں گے، میر باقر علی سال 2 سال میں پردہ اٹھا دیتے تھے۔ بڑھاپے میں ناقدری اور قسم پرسی کے ہاتھوں میر صاحب کو بڑی تکلیف پہنچی۔ بڑھاپا آیا تو کسی نے قدر نہ کی، کسی نے پوچھا نہیں، یہ کسی لائق نہیں رہ گئے تھے۔ بڑا اہم نقطہ شاہد احمد دہلوی یہاں بتا رہے ہیں، کیوں ہم اپنے بزرگوں کا خیال نہیں رکھتے، کیوں ہم ان کو ایک کونے میں ڈال دیتے ہیں اور ان کے علم اور ان کے ہنر اور ان کے تجربے کو کام میں نہیں لاتے، کیوں ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم، تم نہیں تم اس زمانے کے ہو۔ یہ غلط باتیں ہیں، یہ بے حد غلط باتیں ہیں، بزرگوں کو بہت ناگوار گزرتی ہیں۔ دلی کا کامل الفن آخری داستان کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے چھالیاں بیچتا تھا۔ ایک کمال افسوس ہے، تجھ پر کمال افسوس ہے۔ چھالیاں بیچنی پڑی عمر کے اس آخری دور میں کہ جب ان لوگوں نے ان کے داستان کے ہنر کی قدر ختم کر دی۔ بچوں بہت سارے ہنر ایسے معاشرے میں جنہیں باقی رکھنا چاہیے۔ دیکھیں آپ کس طرح سے، آپ کل کی کچھ سالوں کی پہلے دیکھیے کہ کاتب ہوا کرتے تھے، کاتب کیلیگرافر جانتے ہیں نا آپ اردو میں، لوگ جو آج کارڈ پرنٹ چھپ جاتے ہیں، پہلے لوگ ہاتھوں سے لکھواتے تھے۔ جامع مسجد پر وہ دکان ہوا کرتی تھی، چند سال پہلے کی بات ہے، میں نے خود ان کو دیکھا، وہ موجود رہتے تھے 4-5 سال پہلے اردو بازار کے پاس، لیکن آج ان کی دکان وہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ اب کون اس ہنر کی قدر کرنے والا کوئی نہیں رہا، سب پرنٹ کرا رہے ہیں، سستا پڑ رہا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے پاس حیثیت ہے
ان کو چاہیے کہ وہ ایسے ہنر جو ہیں، جو کام آنے والے ہنر ہیں، جو ہماری تہذیب کا حصہ ہیں، انہیں زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان لوگوں کی تو قدر کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کے پاس وہ ہنر ہے. وہ کہاں جائیں گے؟ اگر آپ بالکل اس ہنر کی قدر ختم کر دیں گے، بالکل نئی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگ جائیں گے، تو وہ لوگ تو نہیں سیکھ سکتے نا اس عمر میں نئی ٹیکنالوجی. وہ کہاں، ان کا کاروبار کیسے چلے گا؟ اسی لیے ایسے ایسے کاموں کو ہمیں زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. شاہد احمد دہلوی نے بڑے بڑے زبردست اور بڑے ایموشنل انداز میں، جذباتی انداز میں اس خاکے کو ختم کیا ہے. اے کمال افسوس ہے تجھ پر، کمال افسوس ہے. وہ داستان گوئی کا جو ان کا کمال تھا اس پر افسوس کر رہے ہیں کہ کامل الفن آدمی، کامل الفن، فن میں اپنے فن میں کامل، کامل الفن، فن میں کامل آدمی آخری داستان گو، آخری تھے صحیح معنوں میں، آخری داستان گو تھے. انہوں نے اپنے ذاتی تاثرات کا اظہار کیا ہے کہ انہیں خود ان کے بارے میں کیا کچھ لگتا ہے. ذاتی تاثرات مطلب میرے پرسنل تاثرات، میں نے ان سے جو حاصل کیے. وہ دلی کی زبان اور محاورے پر غیر معمولی قدرت رکھتے تھے. دلی میں مروج عام بول چال کے لفظوں مثلاً اپرانے، اکتانے، اکھرنے اور پاسنگ وغیرہ کا استعمال انہوں نے عمدگی سے کیا ہے. اس وقت یہ دلی میں عام بول چال میں استعمال ہوتے تھے، یہ لفظ آج بھی استعمال ہوتے ہیں دلی 6 کے اندر. انہی لفظوں کے استعمال کیا ہے. امید ہے آپ کو یہ خاکہ سمجھ میں آیا. ایک بار خود مطالعہ کریں اور پھر آپ ان کے جو سوالات ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ان کو کرنے میں کچھ مشکل. بچوں میں چاہتا ہوں آپ لکھنے کی صلاحیت اپنے آپ سے پیدا کریں. آپ گائیڈ سے لکھنے کے پیچھے نہ بھاگیں، آپ خود لکھنے والے بنیں نا. خود سے لکھنے کی کوشش کریں. ہم آپ کو ادب سکھا رہے ہیں. ادب سکھانے کا مطلب ہے کہ ہم آپ کو خود ادیب بنانا چاہتے ہیں. کیا آپ ابھی سے مشق کریں کہ آپ اپنے پاس سے لکھنے کا مطلب یہ اپنے پاس سے لکھنا، اپنی سمجھ سے لکھنا. پڑھیں، مطالعہ کریں، پھر لکھنے کی کوشش کریں. کیسے نہیں لکھیں گے؟ کوشش کریے گا.